پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک شرابی کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ایک ایسا شرابی جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہ تھا، جس کا جنازہ صبح سے اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ گاؤں میں سے کوئی بھی اس کو دیکھنے نہیں آیا اور نہ ہی گاؤں کی کسی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر حال معلوم کیا۔ پورا دن گزر گیا۔ جب جنازے کو لے جانے کا وقت آیا پھر ایک انہونی ہو گئی۔ آخر یہ سب ماجرا کیا تھا؟ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دل سے ویڈیو کو لائک ضرور کر دے۔ پیارے دوستو، کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت برا انسان تھا۔ ہر وقت شراب کے نشے میں چور رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی انسان اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کماتا اسے شراب پینے کی عادت میں اڑا دیتا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کے بیوی بچے اس کے پاس بیٹھے تھے اور اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ گاؤں کا کوئی بھی انسان اس کو دیکھنے نہ آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کی بیوی بازار سے ایک شخص کو بلا لائی جو اسے غسل دے سکے اور اس کی قبر کو تیار کر سکے۔ پھر اس شخص نے میت کو غسل دیا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس جنازے کو قبرستان لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی انسان اس کا جنازہ لے کر جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی بیوی نے گھروں میں جا کر منت کی، گڑ گڑائی، لیکن کسی کے دل میں بھی انسانیت نہ جاگی۔ آخرکار اس کی بیوی نے گھر میں جو کچھ پیسے رکھے تھے ان کو لے کر بازار سے 2 مزدور لے آئی۔ ان مزدوروں نے جنازے کو قبرستان پہنچا دیا۔ دوستو، قبرستان میں اس میت کا یہ منظر رلا دینے والا تھا کہ اس میت کے پاس اکیلی عورت کھڑی ہے جو یہ دیکھ رہی ہے کہ کون اس جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ قبرستان کے پاس ہی میں ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہتا تھا۔ وہ نیک اور ولی انسان تھا۔ وہ بزرگ کبھی بھی اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے پہاڑی کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت میت کے پاس کھڑی ہے، وہ پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے۔ ان کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کا پورا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس آ کر اس کی بیوی سے کہا، فکر مت کرو، اس کی نماز میں خود پڑھاؤں گا۔ جب وہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو گاؤں کے سبھی لوگ ایک ایک کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور شرابی کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اور دعا کے بعد وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے لوگوں، میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا اور میری اچانک آنکھ لگ گئی۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی کہ نیچے قبرستان میں ایک عورت جنازے کے ساتھ موجود ہے۔ اس جنازے کی نماز کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں، آپ جاؤ اور اس کی نماز پڑھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور جب میں نے پہاڑی کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہی منظر پایا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس پر اللہ کی ایسی رحمت نازل ہوئی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تو شراب پی کر ہر وقت نشے کی حالت میں رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو وہ کیا کرتا تھا۔ ہر رات نشے کی حالت میں آتا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی وہ وضو کر کے نماز ادا کرتا۔ اور اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ وہ بچوں کی پرورش اچھی طرح کرتا تھا، جس میں 2 بچے انات لے رکھے تھے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جب بھی اس کا نشہ اترتا وہ خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگتا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میں اپنی اس بری عادت پر قابو ہوں اور اپنی اس بری عادت کو چھوڑ نہیں پا رہا، اور اسی بری عادت کی وجہ سے آپ مجھے جہنم میں ڈالیں گے۔ انہی لفظوں کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا تھا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔